وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج. والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب. ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد. أفأعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث
وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما اللهم رب زدني علما محترم سامعین کرام، سب سے پہلے اللہ رب العالمین کی تعریف، توصیف، کبریائی، بڑائی، حمد و ثنا لائق و زیبا ہے، جنہوں نے ہم اور آپ کو اس دار فانی کے اندر پیدا کیا، بھیجا، عدم سے وجود ملایا، اور تمام نبیوں پر اللہ رب العالمین کی درود و سلام نازل ہو، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم سامعین کرام، کئی جمعوں سے ہم لوگ سنتے چلے آ رہے ہیں قیامت کی چھوٹی نشانیوں کے بارے میں۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں کو جاننے سے پہلے روزمرہ کی زندگی میں ہم لوگ پیشاب و پاخانہ کرنے کے طریقے اور اس کے کیا آداب ہیں وہ نہیں جانتے ہیں۔ جب آدمی پیشاب کھانے میں ہو یا پاخانے میں ہو تو اللہ کا نام نہ لے۔ بہت سے لوگ یا اللہ کہتے ہیں یا بسم اللہ الرحمن الرحیم کہتے ہیں، اسی طرح اور دیگر باتیں کرتے ہیں۔ پیشاب کھانے اور بیت الخلاء میں بات چیت نہیں کیا جاتا ہے۔ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے سلام کیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب نہیں دیا۔ دوسری بات یہ ہے سترا کا اہتمام کریں۔ کتنے لوگ ہیں بغیر سترا کے نماز پڑھتے ہیں، جبکہ سترا کے بارے میں آپ لوگوں کے سامنے مکمل جانکاری دی جا چکی ہے، پڑھا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی آپ لوگ سترے کا اہتمام نہیں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ سترا مسجد میں ضروری نہیں ہے، میدان میں ضروری نہیں۔ سترا کے تعلق سے جتنی بھی حدیثیں آئی ہیں اس میں یہ قید نہیں ہے کہ سترا مسجد میں نہ کیا جائے، صرف میدان میں کیا جائے۔ جب آپ اپنی نماز کا خیال نہیں کریں گے، دوسرے تو دور کی بات ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ پیچھے سنت پڑھ رہے ہوں، جو سامنے بیٹھا ہو اسے کوئی ضروری کام آ گیا ہو، اسے جانا ہو تو کیا کرے گا وہ؟ ان تمام باتوں کا خیال رکھیں، خاص طور کے جمعہ وغیرہ میں، اور جب دیکھ رہے کہ سامنے بہت سارے لوگ موجود ہوں تو آپ کو چاہیے کہ سترا سے قریب ہو کر نماز پڑھا جائے۔ صفیں آگے خالی رہتی ہیں، آگے سنت نہ پڑھ کر کے پیچھے چلے جاتے ہیں، کھمبوں کا بھی سہارا نہیں لیتے ہیں۔ خطبہ مسنونہ کے بعد آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید کی 30ویں پارے کی ایک سورت جس کا نام ہے سورۃ القاریہ، اس سورت کو ہم لوگ اپنی زبان میں القاریہ القاریہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اس سورت کو قریباً بہت سے لوگوں کو یاد بھی ہوگا۔ اس سورت میں اللہ رب العالمین انسانوں کو بہت ہی خطرناک وقت، بہت ہی ہولناک وقت سے باخبر کر رہا ہے کہ وہ وقت آنے سے پہلے پہلے اپنے عملوں کی اصلاح کر لو۔ تمہارے اندر جو کمی اور گڑبڑی اور خرابی ہے یا کوتاہی و سستی کی وجہ سے بہت سارے گناہ کا شکار ہو جاتے ہو، وہ سستی اور کوتاہی کو دور کر دو۔ اللہ رب العالمین اپنی بات کو شروع کرتا ہے القاریہ القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ القاریہ کے معنی ہوتا کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقاریہ، اللہ رب العالمین کا انداز دیکھیے، ایک بار نہیں کہا القاریہ کھڑکھڑا دینے والی، ایک بار تو کہا کہ کھڑکھڑا دینے والی۔ ملقاریہ، وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے، اتنا پر بس نہیں کیا، اور آگے کہا وما ادراک ما القاریہ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم
کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ قیامت کے جہاں بہت سارے نام ہیں وہی ایک نام القاریہ ہے۔ قیامت کے بہت سارے نام اگر آپ قرآن کریم کا مطالعہ کریں، دینی کتابوں کا، اسلامی کتابوں کا مطالعہ کریں، پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ قیامت کے بہت سارے نام اللہ رب العالمین نے رکھے ہیں۔ کہیں الحاقہ کہا گیا، الحاقۃ الحاقہ، ثابت ہونے والی، کہیں کہا گیا الطامۃ الکبریٰ، بہت بڑی آفت، بہت بڑی مصیبت، کہیں کہا گیا الصاخۃ الکبریٰ، بہت بڑا چیخ، بہت ہی زوردار کی آواز، کہیں کہا گیا الغاشیہ، حلقہ کا حدیث الغاشیہ، کیا آپ کو ڈھانپ لینے والے کی خبر نہیں پہنچی ہے؟ قیامت کی ہولناکی اور شدت انسانوں کو ڈھانپ لے گی، اپنی خطرناکی میں، اپنی دہشت ناکی میں انسان کو اپنے اندر ڈھانپ لے گی۔ الغاشیہ، کہیں کہا گیا الغاشیہ، کہیں کہا گیا اذا وقعت الواقعہ، جب واقع ہونے والے واقع ہو جائے گی۔ کیا واقع ہونے والی؟ بہت بڑا دھماکہ، بہت خطرناک آواز، بہت ہی شدت ناک کی آواز، بہت ہی ڈراؤنی آواز، جب وہ واقع ہونے والی واقع ہو جائے گی۔ تو یہ قیامت کے نام ہے، وہی ایک نام القاریہ ہے۔ القاریہ کو القاریہ کیوں کہتے ہیں؟ قیامت کو القاریہ کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہ قیامت کی ہولناکی، اس کی شدت ناکی، اس کی دہشت ناکی جب وہ آئے گی تو انسانوں کے دلوں کو بیدار کر دے گا، انسانوں کو جگا دے گا۔ ارے کیا ہو گیا؟ جیسے مثال کے طور پر آپ گھر میں ہو، اچانک سے کوئی آپ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے تو آپ چونک جاتے ہیں، کون آ گیا ہے؟ دوڑ کے جاتے ہیں، کون ہے بھائی؟ کیا بات ہے؟ ویسے ہی جب قیامت آئے گی تو لوگ جو غفلت میں چونک جائیں گے، ارے کیا ہو گیا، کیا ہو رہا ہے؟ اسی کو کہا گیا القاریہ، کھڑکھڑا دینے والی۔ اور نبی سے کہا گیا وما ادراک ما القاریہ، اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کھڑکھڑا دینے والی کیا ہے؟ آگے فرما رہا یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اسی کا جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے، یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائے گا، اسی کا نام ہے القاریہ، اسی کا نام قیامت ہے۔ یوم یکون الناس، جس دن انسان ہو جائے گا کالفراش المبثوث، بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح۔ یہ تشبیہ اللہ رب العالمین نے دی ہے۔ اس کنڈیشن اور حالت کو اگر دیکھنا ہو تو بلب کے ارد گرد یا موم بتی کے ارد گرد، یا جب آپ کوئی لالٹین وغیرہ جلاتے ہیں تو اس کے روشنی کے ارد گرد پتنگے کیسے آتے ہیں؟ جب اس کا مرنے کا وقت ہو جاتا ہے تو ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک پڑے رہتے ہیں۔ اسی طرح جب قیامت آ جائے گی تو انسان ایسے ہی مرا پڑا ہوگا، گرا پڑا ہوگا، ایک کے اوپر ایک، ایک کے اوپر ایک۔ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، جس دن انسان بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہو جائے گا۔ اور کہا وتکون الجبال کالعہن المنفوش، اور جس دن پہاڑ دھلی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائے گا۔ پہاڑوں کی حالت دھلی ہوئی رنگین ان کی طرح ہو جائے گا۔ اس چیز کا اگر آپ لوگوں کو مشاہدہ کرنا ہے، معائنہ کرنا ہے، دیکھنا ہے، جہاں رضائی بنتی ہے، لحاف بنتا ہے، گدا بنتا ہے، تکیہ بنتا ہے، وہاں آپ چلے جائیں، وہ کیسے روئی کو اور اون کو دھلتا ہے، اس کی ریشے باریک باریک ہو جاتے ہیں۔ یہ جو پہاڑ اپنی اتنا ٹھوس مادہ ہے، اتنا مضبوط اور مستحکم ہے، لیکن جب قیامت آئے گی تو یہ اپنے ٹھوس پن میں، اپنی مضبوطی اور مستحکم میں قائم نہیں رہے گا۔ وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، ایسے وقت میں، ایسے کنڈیشن میں کامیاب کون ہوگا، کامران کون ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے نام اعمال کا پلڑا، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے عمل کا پلڑا بھاری ہو جائے گا،
فہو فی عیشۃ راضیہ، تو وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا، دل پسند کی زندگی میں ہوگا۔ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، اور جس کا عملوں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا، یعنی برائیاں غالب آ جائیں گی اور نیکیاں کم ہو جائیں گی، فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ جہنم کو اللہ رب العالمین نے ہاویہ کہا ہے۔ کیوں کہا ہے؟ کہ جہنمی جہنم کی گہرائی میں گرے گا، اس لیے اس کا ہاویہ کہا جاتا ہے۔ اور جہنم کو ماں سے تعبیر کیا ہے، فَأُمُّهُ یعنی اس کی ماں، یعنی ٹھکانہ۔ انسانوں کو یا انسان کو جب بھی کوئی تکلیف اور درد محسوس ہوتا ہے تو وہ ماں کی طرف جاتا ہے، ماں کی طرف پناہ پکڑتا ہے۔ یعنی انسانوں کی درد کا پناہ گاہ جو ہے ماں ہے۔ اسی طرح جہنمی کا جو ٹھکانہ ہے وہ جہنم ہے۔ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے۔ اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ دیکھیے یہ استفہام ہے، جو سوالیہ جملہ ہے، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا معلوم ہے؟ انسان سننے کے لیے، بات کو سننے کے لیے بیدار ہو جاتا ہے، سستی سے چھوڑ دیتا ہے کہ آگے وہ کون سا بات بولنے والا ہے، کون سا جملہ نکالنے والا ہے۔ وہی اللہ نے کہا وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ، اور اے نبی آپ کو کیا معلوم کہ وہ ہاویہ کیا ہے؟ نار حامیہ، دہکتی ہوئی آگ ہے، دہکتی ہوئی بھڑکتی ہوئی آگ۔ جہنم کی آگ کا اندازہ کرنا ہے تو آپ لوگوں کے سامنے بخاری مسلم کی وہ حدیث ہونی چاہیے کہ ایک مرتبہ کہ دنیا کی جو آگ ہے یہ آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے۔ یعنی جہنم کی آگ دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ ہے۔ دنیا کی آگ کا یہ عالم، غلطی سے اگر انگلی آگ پر لگ جائے تو انسان بلبلا جاتا ہے، ان کی پریشانی کا کوئی ٹھکانہ نہیں رہتا ہے۔ یا غلطی سے آگ پر پیر رکھ دے، یا غلطی سے کوئی چنگاری گر جائے تو یہ حال ہے۔ جو 69 گنا زیادہ ہے اس کی گرمی و لپٹ کا کیا عالم ہوگا آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ مسلم کی دوسری حدیث ہے کہ ایک مرتبہ آگ نے اپنے رب سے شکایت کی کہ میرا ایک حصہ دوسرے کو کھائے جا رہا ہے، یعنی میرا بعض حصہ بعض کو کھائے جا رہا ہے، اتنی گرمی اتنی تیزی ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے اسے 2 سانس لینے کی اجازت دے دی، ایک سانس گرمی میں اور ایک سانس سردی میں۔ جو سخت ٹھنڈی پڑتی ہے، سردی ہوتی ہے، کہ جہنم اپنی سانس کو اندر کھینچتا ہے، اور جب سخت گرمی ہوتی ہے تو اپنی سانس کو باہر نکالتا ہے۔ دنیا کی سردی اور گرمی کا کیا پتہ، کیا کہنا، آپ تو جانتے ہی ہیں کہ اتنی ٹھنڈی سے بچنے کے لیے، سردی سے بچنے کے لیے ہم لوگ موٹے موٹے اون کے کپڑے پہنتے ہیں، جاکٹ پہنتے ہیں، کوٹ پہنتے ہیں۔ جہنم کی ٹھنڈی کا کیا عالم ہوگا؟ اس ٹھنڈی کا ادراک، اس ٹھنڈی کو کسی انسان نے سوچا بھی نہیں ہوگا کتنا ٹھنڈ ہوگا۔ اگر آپ تازہ تازہ برف کو ہاتھ میں لے لیں انسان پریشان ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جہنم کی گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ دنیا کی گرمی سے بچنے کے لیے ہم لوگ کولر، اے سی، پنکھے کا سہارا لیتے ہیں، وہاں کی گرمی کا کیا عالم ہوگا؟ تو اسی کو کہا جاتا آخرت، قیامت۔ وہاں آرام اور عیش پانے کے لیے، وہاں عیش و آرام پانے کے لیے ہمیں دنیا میں محنت کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کے قوانین اور اس کے اصول و ضوابط پر چلنا ہوگا۔ ہم لوگ کیا ہیں؟ اللہ کے بندہ ہیں۔ بندہ کے معنی غلام۔ ایک غلام، ایک نوکر اپنے آقا کے سامنے کیسے رہتا ہے؟ آپ لوگ بخوبی جانکار ہیں، واقف کار ہیں، پتہ چل جائے گا کہ ایک غلام، ایک نوکر اپنے آقا کے سامنے کیسے رہتا ہے۔ ویسے ہی ہم اور آپ کو یہاں رہنا ہے دنیا میں۔ غلامی کی جو تقاضا ہے، ایک غلام کیسے رہا جاتا ہے،
وہ تقاضا اور وہ کیفیت اور کنڈیشن ہمارے دلوں سے باہر ہو گیا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم ہی سب کچھ ہے، ہم اور آپ کو ہمیشہ دنیا ہی میں رہنا ہے۔ قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے جو نشانیاں ہم لوگ سن چکے ہیں، ان میں سے پہلی نشانی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور وفات، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بن کر آنا اور چلے جانا۔ دوسری نشانی تھی چاند کا 2 ٹکڑے ہونا۔ تیسری نشانی تھی بیت المقدس کا فتح ہوگا، بیت المقدس کا فتح ہونا۔ چوتھی نشانی تھی طاعون کی وبا پھیلے گی، لگنے والی بیماری پھیلے گی، جو آج کل ہمارے دیش میں یا پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے۔ اسی طرح پانچویں جو نشانی تھی حجاز کے زمین سے آگ کا نکلنا۔ چھٹی نشانی تھی فتنوں کا ظہور ہوگا، فتنے ظاہر ہوں گے۔ ساتویں نشانی تھی ہر آنے والا زمانہ پہلے زمانے سے برا ہوگا۔ آٹھویں نشانی تھی شدت فتن کی وجہ سے انسان موت کی تمنا کرے گا، فتنے اتنے سخت ہوں گے، فتنے اتنے کثرت کے ساتھ نازل ہوں گے کہ انسان تمنا کرے گا موت کی۔ اسی طرح آٹھویں جو نشانی تھی جھوٹے نبی کا ظہور ہوگا اور دجالوں کا ظہور ہوگا۔ اسی طرح نویں جو نشانی تھی علم کا خاتمہ ہوگا، یعنی علم اٹھ جائے گا۔ آج ہم لوگ سنیں گے علم کا خاتمہ علماء کے خاتمے کے ذریعے ہوگا۔ حدیث کا عبداللہ بن عمر بن عاص ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد ولكن يقبض العلم حتى اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فافتوا بغير علم فضلوا وضلوا۔ کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، کہ اللہ رب العالمین لوگوں کے سینوں سے زبردستی علم کو نہیں کھینچے گا۔ اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں سے زبردستی علم کو نہیں کھینچے گا، بلکہ علماء کو کھینچنے کے ذریعے سے علم کو کھینچ لے گا، یعنی علماء کو اللہ تعالیٰ اٹھا لیں گے۔ جب علماء کو اٹھا لیں گے تو ظاہر سی بات ہے علم والے چلے جائیں گے تو جاہل لوگ رہ جائیں گے۔ ان اللہ لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من العباد ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، لیکن اللہ تعالیٰ علماء کو کھینچنے کے ذریعے علم جو کھینچ لے گا تو کیا ہوگا حتی اذا لم يبق عالم اتخذ الناس رؤوسا جهالا، یہاں تک کہ کوئی عالم نہیں بچے گا، دنیا میں کوئی عالم نہیں بچے گا۔ جب کوئی عالم نہیں بچے گا تو کیا ہوگا اتخذ الناس رؤوسا جهالا، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے، لوگ جاہلوں کو سردار بنا لیں گے۔ پھر اس سردار سے لوگ سوال کریں گے تو وہ کیا کرے گا فافتوا بغیر علم، بغیر علم کے فتویٰ دے گا، بغیر علم کے مسئلہ بیان کرے گا۔ اس کا نتیجہ کیا ہوگا فضلوا وضلوا، خود گمراہ ہوگا اور جو گمراہ کرے گا۔ سماج و معاشرے کا جائزہ لیں، آپ 2020 کا تاریخ پڑھیں، کتنے سارے علماء کرام چلے گئے ہیں۔ ایک تفسیر ہے جو ہر جگہ مسجدوں میں موجود ہے، یہاں پتہ ہے نہیں، تفسیر حسن البیان، جو اس کو لکھے ہیں حافظ صلاح الدین یوسف، پاکستان کے وہ چلے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک تفسیر اور ہے تیسر الرحمان لبیان القرآن، اس کو جنہوں نے لکھا ہے ڈاکٹر لقمان سلفی بہار کی، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ اسی طرح ایک بہت بڑے خطیب ہیں عبد المقیم فیضی، وہ بھی چلے گئے ہیں۔ اگر آپ گنیں گے تو بہت سارے عالم 2020 کے اندر جا چکے ہیں اور پتہ نہیں پہلے کتنا جا چکے ہیں۔ امام نووی فرماتے ہیں جس بھی احادیث میں مطلق طور پر علم کے خاتمے کا ذکر ہے وہاں یہ مراد ہے کہ اللہ رب العالمین حفاظ کے سینوں سے، علماء کے سینوں سے علم کو مٹائے گا نہیں، بلکہ علم والے اس دنیا سے چلے جائیں تو جاہلوں کو لوگ حاکم و قاضی بنا لیں گے اور پھر وہ مسئلہ بتائیں گے بغیر علم کے
تو جس سے لوگ گمراہ ہوں گے اور وہ بھی گمراہ ہوگا، اس لیے مراد ہے۔ اسی طرح شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اس حدیث میں یہ اشارہ ہے کہ ان قریب ایسا وقت آئے گا کہ روئے زمین پر کوئی عالم نہیں بچے گا، کوئی عالم نہیں بچے گا، یہاں تک ایک دور ایسا آئے گا کہ کوئی بھی عالم نہیں بچے گا جو لوگوں کے صحیح دین کی طرف رہنمائی کر سکے گا۔ تب کیا ہوگا؟ تو لوگ گمراہ ہو جائیں گے۔ اسی طرح مسجد نبوی کے امام عبد المحسن العباد، اس سے کسی نے سوال کیا کیا علم کے اٹھ جانے کے عموم میں آخری زمانے میں قرآن کا اٹھ جانا بھی شامل ہے؟ کیا علم کے اٹھ جانے کے عموم میں آخری زمانے میں قرآن کا اٹھ جانا بھی شامل ہے، یا اس سے صرف علماء کی موت کے ذریعے سے علم کا خاتمہ ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا کہ علم کے اٹھ جانے کے عموم میں قرآن کو اٹھنا شامل نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد جہالت کی کثرت، علماء کی قلت اور علماء کے خاتمے کے ذریعے علم کا خاتمہ ہے۔ تو قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ علماء کے خاتمے کے ذریعے علم کا خاتمہ ہوگا۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے بدعتی کو لوگ استاد بنا لیں گے۔ سمجھتے بدعتی وہ کام جس کو شریعت نے جائز نہیں قرار دیا ہے، اسلام میں اس کام کی کوئی دلیل نہیں ہے، اسے کہا جاتا ہے بدعت۔ جیسے مثال کے طور پر اذان دینے سے پہلے درود پڑھنا، بہت سارے ایسے بدعتیں ہیں۔ تو بدعتی جو بدعت ایجاد کرتا ہے اسے بدعتی کہتے ہیں، یا جو بدعتوں پر عمل کرتا ہے اسے بدعتی کہتے ہیں۔ تو بدعتی کو لوگ استاد بنا لیں گے۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ کریم نے فرمایا ان من اشراط الساعۃ ان یلتمس العلم عند الاصاغر، کہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ لوگ اصاغر سے علم حاصل کریں گے، اصاغر سے لوگ علم حاصل کریں گے۔ اس حدیث میں اصاغر سے علم حاصل کرنا قیامت کی ایک نشانی بتائی گئی ہے۔ اصاغر سے مراد کون ہے؟ اصاغر کسے کہا جاتا ہے؟ اصاغر کے تعلق سے امام ابن مبارک رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اصاغر سے مراد اہل بدعت ہے۔ عربی میں بڑوں کو کبیر، اس کا جمع کبار آتا ہے، چھوٹوں کو صغیر، اس کی جمع صغار آتا ہے۔ اسی طرح جو لوگ علم حاصل کرتے ہیں بدعت سے، تو بدعتی سے مراد کیا ہے؟ اہل بدعت۔ امام ابن مبارک فرماتے ہیں کہ اصاغر سے مراد کیا ہے؟ اہل بدعت ہے۔ اسی طرح ایک امام نووی وہ فرماتے ہیں کہ بیان کیا جاتا ہے کہ اصاغر سے علم حاصل کرنا، اس سے مراد اہل بدعت ہے۔ اسی طرح امام طبرانی وہ فرماتے ہیں کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ لوگ جب تک اصحاب محمد اور ان میں سے اکابرین سے علم حاصل کرتے رہیں گے، لوگ صالح اور سنت پر قائم و دائم رہیں گے۔ جب وہ اپنے اصاغر کے پاس آئیں گے تو ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اسی طرح بعض حکماء کا کہنا ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو، بلندی چاہتے ہو، تو اکابر کو سردار بناؤ، اصاغر کو مت بناؤ، ورنہ رسوا ہو جاؤ گے۔ اصاغر سے مراد اہل بدعت۔ اسی طرح بعض اہل علم اصاغر کی توضیح یوں کی ہے کہ اصاغر سے مراد کم علم خطبہ، کم علم خطیب، اور کم علم کی بنا پر اپنی گمان اور آرا کی وجہ سے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں، جس کے نتیجے میں بدعات و خرافات پھیلتی ہیں۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جو تقریر کر لیتے ہیں، بیان کر لیتے ہیں، لیکن دین کا گہرائی سے علم نہیں۔ تو عوام کیا سمجھتی ہے؟ سب سے بڑا مولانا یہی ہے، سب سے بڑا مولانا یہی ہے۔ دین کے گہرے گہرے مسائل ان سے پوچھتے ہیں، جب وہ خطیب ہے، دین کا گہرائی سے علم نہیں ہے تو کیا بتائے گا؟ بس اپنے گمان اور اپنی آرا و افکار سے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، جس کی وجہ سے بدعات کا بول بالا ہوگا۔ اس حدیث سے کیا معلوم ہوا کہ اہل بدعت یا کم علم خطیبوں اور خطبہ اور واعظین کو علم حاصل کرنے کا مرکز اور سینٹر بنا لینا، یہ قیامت کی ایک نشانی ہے۔
اور یہ نشانی ابھی پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہو چکی ہے۔ اب لوگ دیکھیں کہ لوگ کم علم خطیبوں، جعلی پیروں اور بزرگوں سے علم حاصل کرنے کے لیے دوڑ رہے ہیں، لپک رہے ہیں، جس کی وجہ سے ایسے بدعتیں ظاہر ہو گئی ہیں۔ آپ لوگ سنیں گے تو انگلی کو دانت میں رکھ لیں گے۔ کتنے اہل حدیث حضرات ہیں جو قرآن خوانی کرتے ہیں۔ قرآن خوانی ہمارے یہاں شکل بدل گئی ہے۔ کوئی مر گیا ہے، دادا کے نام کا، دادی کے نام کا، باپ کا نام کا، امی کے نام کا قرآن پڑھتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ صحیح نہیں ہے، اور اس کے بدلے اس کو ہدیہ مل دیا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے کتنے اہل حدیث ایسے ہیں جو تکبیر کی آواز سن کر نبی کا نام آتا درود پڑھتے ہیں۔ یہ بھی ایک بدعت ہے۔ کتنا بار منع کیا جا چکا ہے کہ تکبیر جیسا مؤذن کہتا ہے ویسے ہی دہراؤ، جیسے اذان دہرایا جاتا ہے ویسے ہی تکبیر سن کے دہرایا جاتا ہے۔ وہاں نبی کا نام آئے، محمد کا نام آئے، وہاں درود ہی پڑھا جاتا ہے، لیکن جہاں پڑھا جاتا ہے وہاں نہیں پڑھتے ہیں۔ یہ ہمارے حدیثوں میں بدعت ہے۔ ایک بدعت تو یہ ہمارے حدیثوں میں کہ شادی بیاہ ہوتی ہے، اس سے ایک دن پہلے میلاد کرتے ہیں۔ میلاد تو ہم لوگ کہتے نہیں، جلسہ کرتے ہیں۔ دین سمجھ کر کے کوئی نیک کام کرنا، اسی کا نام بدعت ہے۔ یہ ہمارے یہاں رائج ہے کہ نہیں رائج ہے؟ کون سمجھائے گا؟ اسی طرح بہت ساری چیزیں ہم اہل حدیثوں کے یہاں رائج ہیں جو ہم لوگ جان نہیں پاتے ہیں، یا جو جانتا ہے بتاتا نہیں ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ان علماء کی طرف رجوع کیا جائے، ان علماء سے مسئلہ پوچھا جائے جن کا علم قرآن و سنت پر مضبوطی کے ساتھ قائم ہو، اور وہ اہل علم اگر کوئی مسئلہ بتائیں گے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں بتائیں گے۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے ایک نشانی یہ ہے، عمل کا فقدان ہوگا، عمل کم ہو جائے گا، لوگ عمل سے دور بھاگیں گے، نیک کام سے، نیک عمل سے دور بھاگیں گے۔ ہم لوگ کیا سوچ لیے ہیں کہ نیک کام صرف یہ ہے کہ نماز پڑھو، دغا بازی کرو، جھوٹ بولو، سچ بولو، جھوٹی گواہی دو، چغل خوری کرو، یہاں کی بات وہاں کرو، یہ سب دین نہیں ہے۔ دین صرف نماز ہے۔ نمازوں تک دین کو محدود کر دینا، اسلام کو محدود کر دینا، یہ کم علمی کی دلیل ہے۔ آدمی نماز پڑھ رہا ہے لیکن زبان کا پکا نہیں ہے، وعدہ کا پکا نہیں ہے، چغل خور ہے، کیا کہیں گے آپ اس کو؟ دین صرف مسجدوں تک اور نمازوں تک محدود نہیں ہے، اور بہت سارے کام ہیں۔ عبادت کا معنی کیا ہوتا ہے؟ ہر اس کام کو عبادت کہا جاتا ہے جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہو۔ جھوٹ بولنے سے اللہ تعالیٰ خوش نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح قیامت کی چھوٹی نشانیوں میں سے نشانی ہے کہ عمل کا فقدان ہوگا، عمل کم ہو جائے گا۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یتقارب الزمان وینقص العمل ویلقى الشبہ، زمانہ کم ہو جائے گا، یتقارب الزمان، زمانہ کم ہو جائے گا، وینقص العمل، عمل کم ہو جائے گا، ویلقى الشبہ، اور بخیلی اور کنجوسی بڑھ جائے گی۔ ہو رہا کہ نہیں ہو رہا ایسا؟ اسی طرح دوسری حدیث اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لَيُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ فَكُلَّ مَنْ تَقَذَتْ عُرْوَةٌ تَصَبَّصَ النَّاسُ بِالَّذِي تَلِيهَا فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَ الْحُكْمِ وَآخِرُهُنَّ الصَّلَاةُ کہ لَيُنْقَذَنَّ عُرَى الْإِسْلَامِ عُرْوَةٌ عُرْوَةٌ، اسلام کی ایک ایک کڑی ٹوٹتی جائے گی، اسلام کی کڑیاں ایک ایک کر کے ٹوٹتی جائیں گی۔ فَكُلَّ مَنْ تَقَذَتْ عُرْوَةٌ تَصَبَّصَ النَّاسُ بِالَّذِي تَلِيهَا، جب کبھی بھی ایک کڑی ٹوٹے گی تو لوگ اس کے قریب والی کڑی کو پکڑ لیں گے۔ فَأَوَّلُهُنَّ نَقْضَ الْحُكْمِ، سب سے پہلے خلافت، حکم یعنی خلافت کا معاملہ ٹوٹے گا، اور سب سے آخر میں نماز کا معاملہ ٹوٹے گا۔ آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، سیرت کا مطالعہ کریں، خلافت راشدہ، چار خلیفہ کے بعد، چار خلافت کے بعد جو لوگوں میں جو خلافت کا جو طریقہ رائج ہوا وہ خلافت نہیں رہا، وہ بادشاہت ہو گیا۔ مسلمانوں میں بادشاہت آ گئی ہے، عہدہ کی لالچ میں، اس کی حوث میں مار کاٹ شروع کر دیے۔ آپ پڑھیے تاریخ، پتہ چل جائے گا۔ سب سے پہلے خلافت کا معاملہ ٹوٹا اسلام میں، اور سب سے آخر میں نماز کا معاملہ۔ آپ دیکھیے آج معاشرے اور سماج کا جائزہ لیجیے، خال ہی
100 میں سے 5 10 یا ایسے لوگ نماز پڑھتے ہیں جو ضعیف ہو چکے ہیں، وہی لوگ مسجد میں نظر آئیں گے، نوجوان مسجد میں نظر نہیں آئیں گے۔ عوام تو درکنار، جو پبلک ہو تو درکنار۔ کتنے علماء ایسے ہیں باعمل ہیں، باعمل نہیں ہیں، بے عمل ہیں۔ باتیں بہت ساری ہیں، آخر میں دعا کے بارے رہا، ہم تمام مسلمانوں کو اپنی ایمانی حالت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفثه، بسم الله الرحمن الرحيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه ويستجب لكم، ولذكر الله تعالى أولى وأجل وأتم وأكبر، والله يعلم ما تصنعون۔ الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدا رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة۔